کہ روزے کی حکمت یہ ہے کہ ہم بھوکے رہیں. اب ادھر تو حال یہ ہے کہ بندہ سحری میں اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ شام تک بھوکا رہنا ہے, شام کو اس لیے زیادہ کھاتا ہے کہ سارا دن بھوکا رہا تھا. اتنی ساری آئٹمیں کہ جو پورے سال میں نہیں کھائی تھی. کچھ لوگوں کا تو رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو, روزے رکھنے تھے, تراویح پڑھنی تھی, یہ تو یعنی اتنا کھایا. اچھا پھر 10-15 رمضان کے بعد آپ چیک کر لیں, ہاسپٹل میں لائن لگی ہوتی ہے, کسی کو ڈائریا ہو رہا ہے, کسی کا پیٹ خراب ہو گیا ہے, کسی کا گلا خراب. اچھا 4-5-6 رمضان کے بعد آپ کو تراویح کے اندر کھانسیوں کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. کیوں؟ روزانہ افطار میں سموسے کھانے ہیں, روزانہ تلی ہوئی 4 قسم کی آئٹمیں کھانی ہے. کچھ تو ہماری افطاری کی واجبات ہیں, یہ نہیں ہوگی تو لگتا ہے افطاری نہیں ہوگی. اللہ اکبر, ہم نے تو رمضان کے روزوں کو کچھ اور ہی بنا دیا, حالانکہ اس میں بھوکا رہنا مقصود تھا کہ انسان. اچھا آپ جب بھوکے ہوتے ہیں نا, ایک تو غربت کا اور بھوک کا احساس, دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا کرو فر ختم ہو جاتا ہے, عاجزی آ جاتی ہے. وہ جو ٹور ہوتی ہے نا, اکڑ کے چلنا, روب جمانا, ڈانٹنا, جھڑکنا, بالکل اس کو فیل ہونے لگتا ہے کہ یار میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. بالکل وہ ڈھال ہو جاتا, اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میری اوقات ہے. عاجزی سے, انکساری سے, محبت سے لوگوں سے بات کریں. اور ہم سب جب بھوکے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ یار بھوک کیا چیز ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, غریبوں کی اگر غریبی کا احساس لینا ہے, بلکہ رمضان کا پراپر ایسنس لینا ہے, رمضان کا پراپر جس کو آپ کہیے کہ جو مقصود ہے وہ حاصل کرنا ہے, تو پھر انسان کو بھوکا رہنا ہے. اور اس سے یہ میسج لینا ہے, اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر کوئی مالدار ہے کہتا ہے یار اللہ نے پیسے دیے ہیں, 10 قسم کی ڈشیں سحری میں بناؤں گا, 20 قسم کی افطاری میں بناؤں گا, ٹھیک ہے آپ کھا سکتے ہیں, جائز ہے, مگر جو جس کا کہتے ہیں نا کہ اس کی اصل حکمت ہے, آپ اس سے محروم ہو جائیں گے. اور اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے سادہ رہتے ہیں, کم کھاتے ہیں, بھوکے رہتے ہیں, کم سوتے ہیں تاکہ اور عبادت کر سکیں, تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کا مرتبہ اور ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے, آپ کسی جگہ سردی میں بیٹھ کر سردی سے کانپ رہے تھے. اچھا پاس گرم کپڑے بھی پڑے تھے, تو کسی نے کہا حضرت اتنی سردی ہے, سردی میں کانپ رہے, کپڑے بھی پڑے ہیں آپ کے پاس, پہن لیں اس کو, سردی سے بچ جائیں گے. کیا کمال کا جواب دیا. فرمایا پورے شہر میں سردی ہے, بہت سارے غریب ہیں جن کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں, اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں کہ سب کو گرم کپڑے پہنا دوں. کم از کم خود سردی میں رہ کر ان کی سردی کا احساس تو کر سکتا ہوں, غریبوں کے ساتھ اظہار یکجہتی تو کر سکتا ہوں. اب یہ اللہ والوں کا انداز ہے. مگر ادھر تو حال یہ ہے کہ غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے, اس کو دکھا دکھا کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے اس کے دل پر اور افسوس طاری ہو جائے. ایک تو یہ سوشل میڈیا نے جو بیڑا غرق کیا ہے. اب تو حال یہ کہ افطار میں کیا پکا ہے, پہلے اس کی تصویر جائے گی پھر افطار ہوگا, پتا چلے آج ہمارے گھر میں کیسی افطاری بنی ہے, کون سے ہوٹل میں سحری کی ہے, کون سی جگہ پر افطاری کی ہے. دنیا بھر کو بتانا ہے تاکہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو تکلیف دیں, لوگوں کو وہ نعمتوں کو دکھا کر ان کے دلوں میں رنج طاری کریں. یہاں تک لکھا گیا کتابوں میں کہ اپنے گھر میں اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا زیادہ بناؤ تاکہ پڑوسیوں کو دو, اور اگر نہیں دینا تو پھر ان کے سامنے اس کو ظاہر بھی نہ کرو. بڑے بڑے برگر, پیزا اور پتہ نہیں کیا کیا گھر پہ منگواتے ہیں, اور اس کے باکسز گھر کے باہر پڑے ہوتے ہیں. برابر والے کا بچہ غریب ہے, والد کو کہتا ہے ابو دیکھو پڑوس میں یہ آیا, ہمیں بھی یہ کھانا ہے. وہ والد کہاں سے کھلائے گا, اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے. یا تو ساتھ دے غریبوں کا, اگر نہیں دے سکتے تو ان پر اور تکلیف طاری نہ کر دیں. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے. یہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے ایک بڑا نقصان پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اس سے آپ حسد میں مبتلا, لوگ آپ سے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. نظریں لگ جاتی ہیں لوگوں کی. ہر بات اللہ نے دی ہے نا آپ کو, آپ استعمال کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. ضروری ہے ہر نعمت لوگوں کو بتانا ہے؟ پھر کہتے پتہ نہیں کوئی عمل ہو گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی ہے. ارے بھائی تم نے کون سی چیز جو تمہارے پاس ہے سب تم نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی ہے. آج نیا فون خریدا ہے, آج نئی گاڑی خریدی ہے, آج میں نے یہ والی کرسی خریدی ہے, تو یہ والی گھڑی خریدی ہے. کیوں بتانا ہے سب کو؟ بھائی پتا بھی تو چلے نا کتنا پیسہ ہے, تو پھر بھگتے ہیں, پھر یہ معاملات ہوں گے. یہ روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے اپنے اوپر لوگوں کے حسد کروانے سے بچو. اگر اللہ نے دیا ہے یا تو سادہ رہیں یا پھر لوگوں کی مدد کریں, اور اگر نہیں کر سکتے تو یہ دکھلاوا بند کر دیں. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, یہ کم کھانا جو ہے نا, یہ نعمت پتہ ہے کتنی بڑی ہے. سبحان اللہ, کہ گلا سوکھتا ہے نا جب پیاس سے,
بھوک اور پیاس کا خوب احساس ہونا یہ روزے کے مقاصد سے ہے۔ تو میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر روزے کا اصل مقصد ہی فوت ہو جائے گا، ساتھ ہی کھانے سے طبیعت بدمزہ ہو جائے گی، معدہ بھی خراب ہونے کا امکان ہے، تو اگر آپ واقعی 30 کے 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، پورا مہینہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، روز تلاوت کرنا چاہتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں، افطار کے وقت آنسو بہانا چاہتے ہیں، تاک راتوں میں ساری رات مسجد میں گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کم کھانا ہوگا، اس کے لیے پلان کرنا ہوگا کہ یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کھانے پینے اور مزے اڑانے ہیں، یہ مہینہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مہینہ تو سجدے کروانے آیا ہے، یہ مہینہ تو تلاوت کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پھر انشاءاللہ اگر آپ کی پلاننگ ہوئی تو آپ اللہ نے چاہا خوب برکتیں لوٹ سکیں گے۔ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، ایک مسلمان یہ بھی تو چاہتا ہے نا کہ اس کو یہ پتا چلے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کیسے گزارتے تھے، پیارے آقا کا رمضان کیسا ہوتا تھا۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے قرآن ملا ہے، بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے صدقے ہی ہمیں رب کا راستہ ملا ہے، انہوں نے ہی ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ وہ کتنا پیارا نعت کا شعر ہے نا کہ تیرے صدقے میں آقا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہان کو دین ملا، میرے آقا کے صدقے میں سارے جہان میں یہ دین پھیلا ہے۔ وہ آقا رمضان کیسے گزارتے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تو نبی پاک کا چہرہ انور کا جو رنگ ہے نا وہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، اور میرے آقا نماز کی کثرت فرماتے، خوب دعائیں مانگتے، گویا خوف خدا نبی پاک کے چہرہ انور پر، قلب اقدس پر طاری ہو جاتا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رمضان آتا، احادیث کا مضمون ہے، تو جبریل امین آتے تھے اور آقا ان کے ساتھ خوب قرآن کا دور فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ماہ رمضان آتا تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام قیدیوں کو رہا کرتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ رمضان میں آپ خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے، جبریل امین رمضان کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے، اور جب بھی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے، تیز آندھی سے چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ میرے آقا سخاوت فرماتے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے بھی ان اعمال کی نیت کر لینی ہے۔ تو پہلی نیت یہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، پوری تراویح پڑھیں گے، ارے ہر سجدے پر 1500 نیکیاں، جنت میں یاقوت کا گھر، جنت کا درخت۔ جو 8 رکعتیں پڑھ کے تراویح چھوڑ کے جاتے ہیں، سوچو کتنی نیکیاں چھوڑ گئے۔ 12 رکعتیں پڑھ کے نکل جاتے، ذرا سوچے کتنی نیکیاں چھوڑ گئے، کتنے جنت کے محل تم سے چلے گئے، کتنے خزانے چھوڑ دیے تم نے۔ 3 روزہ تراویح پڑھتا ہوں، کیوں؟ باقی دن تو پھر کاروبار کرنا ہے۔ اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ ختم قرآن میں تراویح پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے پڑھتا ہے، لیکن بقیہ دنوں کی تراویح معاف نہیں ہوئی ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ روزانہ 20 تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، آخر رمضان تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب آتے سخاوت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ اس مہینے میں خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں نا، پہلے تو یہ ذہن بنا لیں، یہ جو ہوتا ہے نا کہ یار اب خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، کیلکولیٹر تو یہی کہتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ 1 لاکھ روپے ہیں، 5000 دے دیے تو کیلکولیٹر تو بتائے گا 95,000 رہ گئے، لیکن انشاءاللہ میرے آقا کیا فرماتے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ طے ہو گیا کہ بے شک دنیا کا حساب کچھ اور کہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو یہ مال ملٹی پلائی ہوگا، یہ بڑھے گا۔ اور بالخصوص زکوٰۃ، اگر زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، آپ صاحب استطاعت ہیں، اور وہ جو تمام زکوٰۃ کی شرائط ہیں، اس کے بعد اب زکوٰۃ دینے کا وقت آ گیا، خدا را پوری زکوٰۃ دیں۔ میں جو اب جملہ کہنے جا رہا ہوں یہ بڑے درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بدقسمتی سے جس طرح دکھنے کو ملتا ہے کہ شاید 5-7% لوگ پورے پاکستان میں یا دنیا میں دیکھیں 10% ہوگا یا 5-7% ہی ہوگا کہ رمضان کے علاوہ نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید اتنی ہی پرسنٹیج پوری زکوٰۃ دیتی ہے، ورنہ لوگ اب زکوٰۃ بھی نہیں دیتے۔ حالانکہ احادیث میں زکوٰۃ کو مال کا میل قرار دیا گیا، یہ جس مال میں مل جائے گا نا اس مال کو بھی برباد کر دے گا، لیکن آج خیال ہی نہیں ہے۔ یا تو زکوٰۃ دینا بڑا بھاری پڑتا ہے، یہ چند 100 1000 اور لاکھ والے شاید زکوٰۃ دے دیتے ہوں، لیکن جب یہ زکوٰۃ لاکھوں اور کروڑوں میں پہنچتی ہے نا تو اب شیطان دل پکڑ لیتا ہے، اتنے پیسے زکوٰۃ میں دے دے گا۔ اللہ اکبر، یہ 10 لاکھ کی زکوٰۃ دینے والا جو گھبرا رہا ہے، یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بنی ہے نا، تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ میں یہاں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے نا، زکوٰۃ دینے کی باری آئے، صدقہ دینے کی باری آئے، تو خرچ بھی کرو اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ تمہیں دیتے وقت بھاری پڑتا ہے، شکر ادا کرو اللہ نے دینے والا بنایا ہے، پوری زکوٰۃ ادا کریں اور زکوٰۃ بڑھ کر اور ادا کریں، صدقہ اور خیرات بھی کریں۔ لیکن یہاں دل پر بھار پڑ جاتا ہے، یہی تو امتحان ہے۔ سخی اللہ کو پسند ہے، یاد رکھیے گا میٹھے اسلامی بھائیوں، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ سخی اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور دوزخ سے دور ہوتا ہے، اور جو بخیل ہوتا ہے نا، کنجوس، فرمایا وہ اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اپنے دل سے پوچھو کدھر ہے، سخاوت والی سائٹ پر ہے یا بخل والی سائٹ پر، کنجوسی والی سائٹ پر ہمارا دل ہے؟ تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ ادا ہو بھی جائے اور مزید نیکیاں کمانے کا موقع ملے نا تو اور خرچ کر دینا، جاتا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، بڑی پیاری ایک حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا۔ ارے اللہ جب دیے جا رہا ہے تو آپ خرچ کریں، اور یہ خرچ کرتے وقت اگر یہ مائنڈ سیٹ بن جائے نا، ذہن بن جائے کہ یہ میرے جیب سے نکل کر جہاں میرے ہی اکاؤنٹ میں رہا ہے، ہاں میرے ہی انشاءاللہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے، تو پھر دینے میں غم نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا بندہ دیکھا ہے آپ نے کہ آپ کو ملے یار آج بہت موڈ آف ہے، کیوں بھائی؟ وہ لاکھ روپے جیب میں پڑے تھے، آتے آتے اپنے اکاؤنٹ میں ڈلا کے آ گیا، تو آپ کہیں گے کیا ہو گیا بھائی؟ جیب میں تھے، آپ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ تو بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے نا، کسی غریب کی مدد کرنی ہے، کسی رشتہ دار کی مدد کرنی ہے، کوئی مسجد میں چندہ دینا ہے، کوئی نیکی کا کام، واٹ ایور آپ نیکی کا کام کریں، فوراً سوچ لیں یہ میرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گیا ہے، اور ایسے اکاؤنٹ میں جمع ہوا ہے جہاں سے کوئی چھین بھی نہیں سکتا۔ ہاں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کروا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا، یعنی نہ کم ہوگا۔ خلاصہ حدیث ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اس دن تجھے دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی۔ یاد ہے نا قیامت کا دن، کتنا نفسا نفسی کا دن ہوگا، ایسی نفسا نفسی میں میری نیکیاں ادھر ڈپازٹ ہیں، اور اللہ نے وعدہ فرمایا تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے نیکی کی ضرورت ہوگی۔ تو اس کا تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ تو پوری دینی ہے، اس کے بعد بھی جب موقع ملے نا، یار تھوڑے پیسے ہیں یا تھوڑے اور ڈال دیتا ہوں آخرت کے اکاؤنٹ میں، تھوڑے اور جمع کروا دیتا ہوں۔ وہ نہیں کمیٹی ڈالتے لوگ، کمیٹی BC جس کو کہتے ہیں، یار تھوڑے تھوڑے جمع کر لو، برے وقتوں میں کام آئے گی۔ یہ شاندار کمیٹی ہے، یہ شاندار BC ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، نیکی کا موقع ملے تلاش کر کے خرچ کر دیا کرو، تاکہ وہاں ملے کہ جہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ رب کریم، بس اب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ چند دن بھی خیر سے نکل جائیں، ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا بھی فرما، اور اس مہینے میں خوب روزے رکھنا، تراویح پڑھنا اور عبادتیں کرنا نصیب فرما۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سرکار غوث اعظم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ رمضان میں کتنے حروف ہیں؟ را، میم، ضاد، الف اور نون۔ غوث پاک کتنی پیاری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ را سے مراد رضوان اللہ یعنی رضا الہی ہے، میم سے مراد محابات اللہ عن العصاة یعنی اللہ پاک کی گناہ گاروں پر رحمت اور مہربانی فرمانا ہے۔ لفظ رمضان میں جو تیسرا حروف ضاد ہے، اس سے مراد ضمان اللہ یعنی اللہ پاک کی امان ہے۔ چوتھا لفظ الف ہے، اس سے مراد الفت اللہ محبت الہی ہے۔ آخری لفظ نون، اس سے مراد نور اللہ
سبحان اللہ، اس سے پتا چلا کہ رمضان مبارک اللہ پاک کی رضا ملنے کا مہینہ ہے، گناہگاروں پر رحمتیں برسانے کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے امان ملنے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی محبت نصیب ہونے کا مہینہ ہے، اور سنو رمضان نور الہی ملنے کا مہینہ ہے۔ اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور غوث پاک مزید کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ پورے جسم کی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ دل ہے۔ فرمایا رمضان کی مثال سینے میں دل جیسی ہے، دل کو نور ایمان اور نور معرفت سے زینت و خوبصورتی ملتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک کو تلاوت قرآن کے نور سے آراستہ اور مزین کیا جاتا ہے۔ کیا پیاری بات فرماتے ہیں کہ رمضان کی مثال انسانوں میں انبیاء جیسی ہے، جیسے لوگوں میں نبیوں کا مرتبہ ہے نا۔ فرمایا عام مہینوں میں رمضان کی مثال جس طرح انسانوں میں انبیاء جیسی ہے۔ فرمایا کیونکہ انبیاء مجرموں کی شفاعت کرتے ہیں، رمضان بھی روزہ داروں کی شفاعت فرمائے گا۔ اچھا آگے فرماتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں، پوری دنیا میں کتنے شہر ہیں مگر مکہ مدینے کی بات ہی نرالی ہے نا۔ غوث پاک کہتے ہیں رمضان کی مثال شہروں میں مکہ اور مدینہ جیسی ہے کہ ان شہروں میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، اور رمضان مبارک میں سرکش شیطانوں کو زنجیریں ڈال کر قید کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا ان تمام برکتوں اور فضیلتوں کے ہوتے ہوئے بھی جو شخص رمضان المبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اور کس مہینے میں بخشا جائے گا؟ پھر کون سا وقت آئے گا جب بخشش ہوگی؟ ہر مسلمان کو چاہیے اس ماہ مقدس میں خوب توبہ کرے، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ گریہ و زاری کرے، اس سے پہلے کہ رحمت کا وقت گزر جائے۔ بھائیوں بہنوں، گناہوں سے سبھی توبہ کرو، خلد کے در کھل گئے، داخلہ آسان ہے، آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، یہ دن 30 کا مہمان ہے۔ یہ موقع آ رہا ہے، یہ وقت آ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، یہ وقت ہمیں مل رہا ہے رحمتیں لوٹنے کا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے کچھ احادیث کے مطابق مزید ماہ رمضان کے فضائل سنتے ہیں۔ دیکھیں رمضان کی پہلی رات، بہت امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ وہ پہلی رات آ جائے گی۔ وہ پہلی رات بھی بڑی اہمیت والی ہے۔ اس پہلی رات جب آتی ہے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اے تراویحاں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے رات میں عبادت کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں اور سرخ یاقوت کا گھر مل رہا ہے۔ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، ابھی تو اسٹارٹ ہوتے ہی دیکھو ہیں، پہلے دن اور پہلی رات سے ہی برکتوں کا کیسا حال ہے۔ فرمایا جو پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جو بندہ جب بھی سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار جو ہے وہ 500 سال تک چلتا رہے۔ اتنا بڑا درخت جنت میں دیا جائے گا۔ ہر سجدے کے بدلے نوافل پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان سب کو مبارک ہو۔ آئیے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان کی جتنی نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں ساری سنتیں، سارے نوافل بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ پوری تراویح پڑھیں گے، خوب تلاوت قرآن کریں گے۔ دیکھیں نا کاروباری لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جو بزنس مین ہوتے ہیں، ہر بزنس کا ایک سیزن آتا ہے۔ گرمیوں میں کولر والے کہتے ہیں ہمارا سیزن آیا ہے، ایئر کنڈیشن والے کہتے ہیں ہمارا بڑا سیزن آیا ہے، پنکھے والے بڑے مصروف ہو جاتے ہیں، برف والوں کا کام چمک جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وقت آیا ہے کمانے کا۔ سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سردیوں میں چلتے ہیں۔ شادیاں آتی ہیں، جب شادیوں کا سیزن آتا ہے تو کپڑے والوں کا سیزن چل پڑتا ہے۔ آج کل کئی علاقوں میں فصل کی کٹائی ہو رہی ہے،
تو کئی تہوار ان علاقوں میں فصل کی کٹائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جناب فصل کٹے گی تو پھر شادی بھی کریں گے، اب جناب موٹر سائیکل بھی لیں گے، یعنی کئی کاروبار کے سیزن آتے ہیں اور اس میں لوگ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کام کریں تاکہ مال کما لیں۔ سچی بات یہ ہے کہ اے گناہگاروں، تمہارے لیے رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے، برکتوں کا سیزن آ گیا ہے، مغفرتیں لوٹنے کا سیزن آ گیا ہے، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیا گیا ہے، اجر بڑھا دیا گیا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا گیا۔ میرا اور آپ کا جو خطرناک ترین دشمن ہے شیطان، اسے قید کر دیا گیا، کتنا آسان کر دیا گیا عبادت کرنا۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس رمضان کی تیاری کیسی کر رہے ہیں، پریپریشن کیا ہو رہی ہے۔ یہ مہمان آ رہا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، اچھا جیسا مہمان ویسی تیاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جتنا قریبی مہمان ہوتا ہے اس کے لیے زیادہ تیاری ہوتی ہے، لیکن رمضان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ ذرا سوچئے۔ اچھا رمضان کے لیے تیاری نہیں ہوتی ہے لیکن عید کے لیے تیاری ہوتی ہے، جو پورا رمضان گزار کر ایک دن کے لیے آتی ہے، بلکہ کچھ لوگ تو رمضان میں عید ہی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، اس دن کیا بنانا ہے۔ بدقسمتی سے ایسا بھی سننے کو ملتا ہے کہ یار کل ذرا عید کی تیاری کے لیے مارکیٹ میں جانے سے روزہ نہیں رکھیں گے، بڑا رش ہوگا۔ استغفر اللہ، جس رمضان کے صدقے عید ملی اس کی تیاری ہو رہی ہے، مگر جو رمضان اللہ کی طرف سے ہماری بخشش کروانے آیا ہے اس کی تیاری نہیں ہے۔ رمضان کی اہمیت سمجھنے کے لیے یہی حدیث کافی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مضمون ہے اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کیا کمال کی بات فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ اگر اللہ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ کریم اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ یہ آیا اسی لیے ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، ہماری بخشش کر دی جائے، ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ دیکھیں نا، سارا سال میں اور آپ دعا کرتے یا اللہ سن لے، کرم فرما، ہم پر رحمت فرما، توبہ قبول کر لے، مغفرت فرما دے۔ یہ ایک بندے کی رب کی بارگاہ میں التجا ہوتی ہے نا، مگر رمضان میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا سے ندا دی جاتی ہے، رحمت کی صدا ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ ادھر سے صدائیں لگائی جا رہی ہیں۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ رمضان میں مغفرتیں کتنی ہوتی ہیں۔ احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، ڈیلی، روزانہ۔ فرمایا کہ جب رمضان میں جمعے کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات اور جمعے کے دن ہر لمحے 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب رمضان کی آخری رات آتی ہے نا تو جتنے پورے مہینے میں بخشے تھے اس کی تعداد کے مطابق اتنے گناہگار اور جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں۔ ہمارے کیلکولیٹر جواب دے جائیں گے، اتنے لوگ بخشے جاتے ہیں، اس میں بھی چند بد نصیب ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جاتے، اور اس کے بارے میں آپ نے سن لیا شروع میں کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں پلاننگ کرنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے کہ رمضان گزارنا کیسے ہے۔ آج گھر میں دعوت ہو تو کتنی بار گھر میں مشورہ ہوتا ہے، بڑی دعوت تو زیادہ مشورے کہ پہلے کیا کھلائیں گے، مہمانوں کو پہلے کیا پیش کریں گے، بعد میں کیا دیں گے، میٹھا کیا ہوگا، بٹھائیں گے کدھر، لسٹ کیا ہوگی۔ اور رمضان آ رہا ہے، اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے، اتنا بڑا ہمارے لیے مغفرت کروانے کے لیے رب کا احسان آ رہا ہے، اس کی کوئی تیاری، کوئی پلاننگ، کوئی مشورہ کہ کتنی بار تلاوت کروں گا،
ہیں कितने कुरान खत्म करने हैं, मैंने कितने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने कहां कहां अपना वक्त गुजारना है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर जिस तरह नशरियात आ रही हैं, कौन से वक्त कौन सा मैंने प्रोग्राम देखना है, मदनी मुजाकरे के वक्त किस तरह मैंने वक्त निकालना है, अरे अभी से प्लानिंग करो। और सुभान अल्लाह इफ्तार के वक्त जो दुआ मदनी चैनल पर नशर की जाती है, खास कबूलियत की घड़ियां होती हैं, करोड़ों हाथ उठे होते हैं, न जाने किसकी आमीन के सदके हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो है मेरे बीच इस्लामी भाइयों, प्लीज, बड़ी दुख की बात है कि लोग पूरी ज़कात अदा नहीं कर रहे। और वाकई ऐसा लगता है कि अगर हमारे वतन की सिर्फ मैं बात करूं ना, दुनिया की बात नहीं करता, चले हमारे वतन में, क्योंकि मेरा सुबह शाम कारोबारी लोगों से मिलना रहता है, बिजनेस कम्युनिटी से मिलना रहता है, अगर हमारे वतन में लोग पूरी ज़कात दे देना तो मुझे लगता है हमारे वतन में एक भी गरीब बाकी नहीं बचेगा। इतना अल्लाह पाक ने लोगों को नवाजा है, लेकिन पूरी ज़कात नहीं देते। तो खुदारा ऐसा ना हो ये माल अजाब बन जाए, ये माल का मैल माल में मिलकर तबाही ले आए। दुनिया में भी तबाही है, आखिरत में भी तबाही होनी है। हदीस का मजमून है कि ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो, आपका माल सिक्योर हो जाता है और बढ़ता भी रहता है, बरकत भी मिलती है। तो आइए नियत करें। अच्छा, इस्लामी बहनें भी मुझे सुन रही होंगी, सोना होता है, जेवर होते हैं, ज़कात नहीं देती हैं, और फिर ये कहती हैं हम कमाती थोड़ी हैं। ये सोना अजाब बना दिया जाएगा। रिवायतों का मजमून है कि इसी से अजाब दिया जाएगा उस शख्स को, आग का अंगारा बना दिया जाएगा कि जो सोने की ज़कात नहीं देता। तो प्लीज, अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, इस्लामी भाई सुन रहे हैं, अल्लाह पाक ने नवाजा है तो इसमें कंजूसी ना करो, हिसाब करें, पूरी कैलकुलेशन करें। अगर आपको नहीं पता तो मालूमात करें, उलमा से राब्ता करें, आ जाए किसी आलिम दीन के पास और बताएं कि मेरे पास ये सब कुछ है, उस पर कितनी ज़कात है मुझे बताइए, और पूरी ज़कात अदा करें। नियत करें इंशाअल्लाह पूरी ज़कात अदा करेंगे। अब बताता हूं कहां अदा करें, लेकिन पहले ये पूरी नियत कर लें, ठीक है। पीछे अगर ज़कात अदा नहीं की है अब तक, पिछले सालों की नहीं की, वो भी करनी पड़ेगी। ये कर्ज है आप पर, याद रखिएगा, ये अदा कर दें वरना इसका जवाब बन नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अच्छा, अब ज़कात जिस तरह अदा करने से पहले इसकी कैलकुलेशन जरूरी है कि कितनी बनती है, इसका पूरा निसाब है, ये इल्म सीखना भी जरूरी है। और अगर आपको नहीं मालूम तो जैसा मैंने कहा कि माशाल्लाह उलमाए किराम दावत इस्लामी मौजूद हैं, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, राब्ता कर ले, वो गाइड कर देंगे। जिस तरह आपने ऑफिस का हिसाब किताब बनाने के लिए अकाउंटेंट रखा है, टैक्स की रिपोर्ट जमा कराने के लिए साल में एक ही बार टैक्स जमा कराते हैं, खुद क्यों नहीं लिख लेते सारा, क्यों वकील के पास जाते? नहीं यार, वो एक्सपर्ट है, जरा सही तरीके से हिसाब बनाएगा। तो ज़कात खुद ही बना लेंगे आप मुफ्ती हैं। अगर आपको ये इल्म नहीं है तो मालूम कर लें, किसी आलिम दीन से मशवरा कर लें ताकि आपकी ज़कात प्रॉपर अदा हो जाए।